سورۃ غافر۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ حامیم۔ نازل کیا جانا اس کتاب کا اس اللہ کی جانب سے ہے جو زبردست ہے، صاحب علم ہے۔ وہ اللہ کے جو بخشنے والا ہے گناہ کا، قبول کرنے والا ہے توبہ کا، سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے، وہ بہت طاقت اور قدرت والا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ نہیں جگڑتے اللہ کی آیات میں مگر وہی لوگ جو کفر کرتے ہیں۔ تو اے نبی زمین میں ان کی چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تھا اور ان کے بعد بہت سی دوسری قوموں نے بھی، اور ہر قوم نے اپنے رسول کے متعلق ارادہ کیا کہ اسے پکڑ لے اور قتل کر دے، اور باطل دلیلوں کے ساتھ جھگڑتے رہے اور تاکہ اس کے ذریعے حق کو پسپا کر دیں۔ بالآخر میں نے انہیں پکڑ لیا تو کیسی رہی میری سزا۔ اور اسی طرح ان کافروں پر بھی آپ کے رب کی بات پوری ہو چکی ہے کہ یہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ سب تسبیح کر رہے ہوتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور اس پر پورا بھروسہ اور یقین رکھتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، پس بخش دے تو ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور ان کو تو جہنم کے عذاب سے بچا لے پروردگار، اور انہیں داخل فرما ان رہنے والے باغات میں جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ان کو بھی جو نیک ہوں گے، ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے تو یقیناً زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے، اور تو انہیں بچا لے برائیوں سے، اور جسے تو نے اس دن برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے بڑا رحم کیا، اور یقیناً یہی بڑی کامیابی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا تھا انہیں پکارا جائے گا کہ آج تم جس قدر اپنی جانوں سے بیزار ہو گئے ہو، اللہ کی بیزاری تم سے اس سے کہیں بڑھ کر تھی جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم کفر کرتے تھے۔ وہ فریاد کریں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 دفعہ مارا اور 2 دفعہ زندہ کیا، تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، تو کیا اب یہاں سے نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ اب تو کل کا کل اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جو بہت بلند بہت عظمت والا ہے۔ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے روزی، اور نہیں نصیحت حاصل کرتا مگر وہی جو رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف۔ بس تم پکارو اللہ کو اسی کی اطاعت خالص کرتے ہوئے، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی اللہ ہے جو درجات کو بلند کرنے والا، عرش کا مالک۔ یہاں سے پھر اللہ کی شان کا بیان ہوا ہے۔ وہ القا کرتا ہے روح کو اپنے امر میں جس سے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، تاکہ وہ خبردار کر دے لوگوں کو ملاقات کے دن سے، جس روز یہ سامنے نکل کھڑے ہوں گے۔ ان کی کوئی چیز بھی اللہ سے مخفی نہیں ہوگی۔ کس کے لیے ہے بادشاہی آج کے دن؟ کس کے لیے ہے بادشاہی آج کے دن؟ جواب ملے گا اکیلے اللہ کے لیے ہے جو کائنات پر چھایا ہوا ہے۔ آج ہر جان کو وہی بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمائی کی ہوگی۔ آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے نبی انہیں خبردار کر دیجئے اس نزدیک آ جانے والے دن سے جب کہ دل حلق میں آ پھنسیں گے اور وہ غم کو دبا رہے ہوں گے۔ ان ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جائے۔ وہ جانتا ہے نگاہوں کی چوری کو بھی اور جو کچھ سینوں میں ہے اس کو بھی۔ اللہ فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ، اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں کہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ کہیں زیادہ بڑھ کر تھے ان سے قوت میں اور زمین میں آثار کے حوالے سے بھی، تو اللہ نے ان کو پکڑا، ان کے گناہوں کی پاداش میں پھر کوئی نہ ہوا ان کو اللہ سے بچانے والا۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس آتے رہے ان کے رسول بہت واضح نشانیوں کے ساتھ، لیکن انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ یقیناً وہ بہت طاقتور، سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اور ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور کھلی سند کے ساتھ فرعون، حامان اور قارون کی طرف۔
تو انہوں نے کہا یہ تو ایک جادوگر ہے انتہائی جھوٹا۔ جب وہ آیا ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو، لیکن کافروں کا داؤ بھٹک کر ہی رہ جاتا ہے۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں اور وہ بچاؤ کے لیے پکار لے اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا یا زمین میں فساد برپا کرے گا۔ اور موسیٰ نے کہا کہ میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے اور تمہارے رب کی ہر متکبر شخص کے مقابلے میں جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ آل فرعون میں سے ایک مرد مومن نے جو ابھی تک اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہا کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو ایک شخص کو محض اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر آئے گا، اور اگر وہ سچا ہوا تو تمہیں وہ بعض باتیں پہنچ کر رہیں گی جس کے بارے میں وہ تمہیں وعید سنا رہا ہے۔ یقیناً اللہ ہدایت نہیں دیتا اس کو جو حد سے بڑھنے والا بہت جھوٹا ہو۔ اے میری قوم کے لوگو، آج تو تمہارے ہاتھ میں حکومت ہے اور تم ہر طرح سے زمین میں غالب ہو، لیکن اگر کہیں ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو اس سے بچانے کے لیے کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون نے کہا میں تو تمہیں وہی کچھ دکھا رہا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے، اور میں نہیں رہنمائی کر رہا تمہاری مگر کامیابی کے راستے کی طرف۔ اور مرد مومن نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا اے میری قوم کے لوگوں، مجھے اندیشہ ہے تم پر ایسے دن کا جیسے دن پہلی قوموں پر آئے تھے، جیسا کہ معاملہ ہوا تھا قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود اور ان کے بعد کی قوموں کا، تو اللہ نے تو اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ اے میری قوم کے لوگوں، مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر چیخ و پکار کے دن کا عذاب آ جائے گا، جس دن تم پیٹھ موڑ کر بھاگو گے لیکن اللہ کی پکڑ سے تمہیں بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے پھر اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور دیکھو اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، لیکن تم شکوک و شبہات میں ہی پڑے رہے ان تعلیمات کے بارے میں جو وہ تمہارے پاس لے کر آئے تھے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کسی اور کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ گمراہ کر دیتا ہے ان لوگوں کو جو حد سے بڑھنے والے اور شکوک و شبہات میں مبتلا رہنے والے ہوں، جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو۔ بڑی بیزاری کی بات ہے یہ اللہ کے نزدیک بھی اور اہل ایمان کے نزدیک بھی۔ اسی طرح اللہ مہر لگا دیا کرتا ہے ہر اس شخص کے دل پر جو تکبر کرنے والا اور سرکش ہوتا ہے۔ اور فرعون نے کہا اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنواؤ تاکہ میں پہنچ جاؤں راستوں تک، یعنی آسمان کے راستوں پر، پھر میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے الہ کو، اور میرا گمان تو یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ اور اسے روک دیا گیا سیدھی راہ سے، اور فرعون کی یہ چال نہیں تھی مگر تباہ ہو جانے والی۔ اور کہا اس مومن نے کہ اے میری قوم کے لوگو، تم میری پیروی کرو، میں تمہاری رہنمائی کروں گا نیکی کے راستے پر۔ اے میری قوم کے لوگو، یہ دنیا کی زندگی تو بحث چند روزہ برتنے کا سامان ہے، اور مستقل رہنے کی جگہ تو آخرت ہے۔ جس نے کوئی برائی کمائی ہوگی تو اسے اس کا بدلہ ملے گا اسی کی مانند، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت لیکن ہو وہ مومن، تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں رزق ملے گا بے حساب۔ اے میری قوم کے لوگوں، مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں پکار رہا ہوں نجات کی طرف، اور تم مجھے دعوت دے رہے ہو آگ کی طرف۔ تم مجھے دعوت دے رہے ہو اس بات کی کہ میں اللہ کا کفر کروں اور شریک ٹھہرا لوں اس کے ساتھ جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور میں تمہیں بلا رہا ہوں اس ذات کی طرف جو زبردست ہے بخشش کرنے والا۔ بلا شبہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے کوئی دعوت نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں، اور یہ کہ ہم سب کو لوٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے، تو جو حد سے گزرنے والے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ تو عن قریب تم یاد کرو گے یہ باتیں جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں نے تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو بچا لیا اللہ نے اس کو ان کی چالوں کی برائیوں سے، اور گھیر لیا آل فرعون کو بدترین عذاب نے۔ آگ ہے جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن کہہ دیا جائے گا داخل کر دو فرعون کی قوم کو شدید ترین عذاب میں۔
جب وہ آگ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ بڑا بننے والوں سے کہیں گے ہم تو تمہاری پیروی کرتے تھے، تو کیا تم لوگ ہم سے آگ کے عذاب کا کچھ حصہ کم کروا سکتے ہو؟ وہ تکبر کرنے والے بڑے بننے والے کہیں گے ہم سبھی اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اللہ نے تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے۔ اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے جہنم کے فرشتوں سے، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہم سے بس ایک ہی دن کے لیے عذاب میں تخفیف کر دے۔ وہ جواب میں کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آتے تھے تم واضح نشانیاں اور واضح تعلیمات لے کر؟ وہ کہیں گے آتے تو تھے، تو جواب دیں گے اب تم خود ہی پکارو، اور کافروں کی دعا نہیں ہے مگر بھٹک کر رہ جانے والی۔ ہم لازماً مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی، اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی، ان پر لعنت ہوگی اور ان کے لیے بہت برا گھر ہوگا۔ اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی تھی اور ہم نے وارث بنایا تھا بنی اسرائیل کو کتاب کا، جو ہدایت اور یاد دہانی تھی ہوش مندوں کے لیے۔ تو اے نبی آپ صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے قصور کی معافی چاہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے، شام کو بھی اور صبح کو بھی۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑا ڈالتے ہیں بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو، نہیں ہے ان کے دلوں میں کچھ مگر ایک تکبر جس تک وہ پہنچنے والے نہیں ہیں۔ بس آپ اللہ کی پناہ طلب کیجئے، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق یقیناً زیادہ بڑا کام ہے انسانوں کی تخلیق سے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور برابر نہیں ہو سکتے اندھے اور آنکھوں والے، اور نہ برابر ہو سکتے ہیں وہ جو نیک اعمال ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور وہ جو بدکار ہیں۔ بہت ہی کم ہے جو کہ تم سبق حاصل کرتے ہو۔ اور دیکھو یقیناً قیامت آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تمہارے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کی بنا پر اعراض کرتے ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن بنا دیا دیکھنے کے لیے۔ یقیناً اللہ تو اپنے بندوں پر بہت فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور وہ ہے اللہ تمہارا رب جو ہر چیز کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کہاں سے تم پھرائے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھی الٹے پھرائے گئے تھے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے بنا دیا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت، اور تمہاری صورت گری گی تو کیا ہی تمہاری عمدہ صورتیں بنائیں، اور تمہیں رزق بہم پہنچایا پاکیزہ چیزوں سے، تو بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وہ زندہ و جاوید ہستی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسی کو پکارو، اسی کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے کل حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے مجھے تو روک دیا گیا ہے کہ میں بندگی کروں ان کی جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، جبکہ میرے پاس آ چکی ہیں واضح تعلیمات میرے رب کی طرف سے، اور مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں سر تسلیم خم کر دوں تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پہلے مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر علقہ سے، پھر وہ تمہیں نکال لیتا ہے ایک بچے کی حیثیت سے، پھر تمہیں پروان چڑھاتا ہے تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی جوانی کو، پھر تمہیں مزید عمر دیتا ہے تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے، اور تم میں سے بعض وہ بھی ہیں جنہیں اس سے پہلے ہی وفات دے دی جاتی ہے، اور بعض کو مہلت دیتا ہے تاکہ تم ایک وقت معین کو پہنچ جاؤ، اور یہ اس لیے ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وہی ہے جو زندہ رکھتا ہے اور موت وارد کرتا ہے، چنانچہ اس کے امر کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں؟ وہ کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں؟ وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو اور ان چیزوں کو جن کے ساتھ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو، تو عن قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہوں گے اور وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، اس حالت میں انہیں گھسیٹا جائے گا اور کھولتے ہوئے پانی میں آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم شریک بنایا کرتے تھے اللہ کے سوا؟ وہ کہیں گے سب گم ہو گئے ہم سے، بلکہ ہم نہیں پکار رہے تھے اس سے پہلے کسی بھی شے کو۔ اسی طرح اللہ بھٹکا دیتا ہے کافروں کو، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ تم نہ حق زمین میں اتراتے تھے، اور یہ اس لیے بھی ہوا کہ تم اکڑا بھی کرتے
کرتے تھے، اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے، تو یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ اے نبی آپ صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے۔ تو اگر ہم آپ کو دکھا دیں اس میں سے کچھ جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور ہم نے بہت سے رسول بھیجے آپ سے پہلے، ان میں سے کچھ وہ بھی تھے جن کا ذکر ہم نے آپ سے کیا ہے، اور کچھ وہ بھی ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا، اور کسی بھی رسول کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ کوئی نشانی لے آتا مگر اللہ کے اذن سے۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو فیصلہ چکا دیا گیا حق کے ساتھ، اور اس وقت خسارے میں پڑ گئے جھٹلانے والے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے ہیں تاکہ تم سواری کرو ان میں سے بعض پر، اور ان میں سے بعض کا تو تم گوشت بھی کھاتے ہو، اور ان میں سے تمہارے لیے اور بھی فائدے ہیں، اور تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنی وہ ضرورتیں پوری کرو جو تمہارے دل میں ہوتی ہیں، اور ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تمہیں سوار کرایا جاتا ہے، اور وہ تمہیں اپنی آیات دکھاتا رہتا ہے کہ تم اللہ کی کون کون سی آیات کا انکار کرو گے۔ تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں کہ غور کرتے کہ کیسا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ ان سے کہیں زیادہ تھے تعداد میں، اور زیادہ شدید تھے طاقت میں بھی، اور زمین میں نشانات چھوڑنے کے اعتبار سے بھی، تو ان کے کچھ کام نہ آیا وہ سب کچھ جو وہ کماتے رہے۔ تو جب آ گئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر، تو وہ اتراتے رہے اسی پر جو بھی علم ان کے پاس تھا، اور گھیرے میں لے لیا انہیں اسی چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارا عذاب، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اللہ واحد پر، اور ہم نے انکار کیا ان معبودوں کا جنہیں ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے تھے۔ تو پھر ان کا ایمان لانا ان کے لیے ہرگز مفید نہیں ہوا جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ یہ اللہ کا وہ دستور ہے جو اس نے اپنے بندوں میں جاری رکھا ہے، اس وقت کافر لوگ خسارے میں رہے۔